پوچھ لوں گا کہ if you want to discuss anything. سب سے بڑا جو میرا ایشو تھا اس وقت وہ تھا کہ پیرنٹس والدین کے ساتھ بہت اچھے وہ والے ٹرمز نہیں تھے جو بچپن میں ہوتے تھے. کیونکہ ظاہر ہے بڑے ہونے کے بعد دوبارہ میری ریکویسٹ پہ رہنا شروع کیا اور لائف سٹائل کا بڑا فرق آ گیا تھا. وہ روکتے بھی تھے, وہ ٹوکتے بھی تھے, اور وہ بالکل صحیح تھے. لیکن ہم اس میں تھے کہ یار ہم بھی بڑے ہو گئے, ہم بھی پیسے کماتے ہیں, ہماری بھی جو ہے وہ کچھ سے ہے. سو کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ برابری پر آ جاتے تھے. آپ کو نہیں پتا یا نا یہ وہ تو سنتے ہی ہوں گے آپ کو نہیں پتا. آپ انگریزی سکھائیں بعد میں وہ آپ ہی کی ایکسنٹ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ابھی ایسے نہیں ایسے ہے. ہماری تعلیم زیادہ ہے آپ سے. جی تو اب 6 مہینے جو ہے ہم جب ساتھ رہنا شروع کیا کراچی میں تو 6 مہینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو بیک فائر ہو رہا ہے. یہ تو گھر میں ایک مستقل ایک آرگیومنٹ, لائف سٹائل کا فرق اور ایک کلیشز ہونے شروع ہو گئے. سو میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میں کیسے اپنے والدین کے ساتھ اپنے وہ ٹرمز کو ٹھیک کروں اور خود کو کیسے میں کنٹرول کروں کہ وہ غصہ نہ آئے, زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکلے, کیونکہ بعد میں آپ کو برا فیل ہوتا ہے. اگر آپ ایک ریزنیبل انسان ہیں تھوڑے سے بھی تو آپ کو بات ہوتا ہے کہ آپ جیسے نہیں بولنا چاہیے. سو انہوں نے مجھے 17 سورہ ہے اس کی 23 نمبر آیت, بڑی فیمس آیت ہے آپ کے پاس قرآن بیٹا آپ کھول سکتے ہیں 17 چیپٹر. جب بھی آپ کھولتے ہیں تو لیفٹ ٹاپ کارنر پہ ہمیشہ سورہ نمبر ہوتی ہے. اٹس ویری ایزی, ٹک 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 ٹک. پہلی سورہ فاتحہ سے 114 سورہ سورہ ناس تک, پہلی سورہ سے سورہ ناس تک 114 سورتیں ہیں. پیج کے لیفٹ کارنر پہ آپ دنیا میں کہیں پہ کسی مسجد میں کسی اسلامک سینٹر میں جا کے قرآن اٹھائیں گے, لیفٹ کارنر کے ٹاپ پہ لیفٹ پیج کے ٹاپ کارنر پہ سورہ نمبر لکھا ہوتا ہے ہمیشہ. سو 17 سورہ اس کی بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, اس کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں. تھینک یو, آپ نے یہ ریفرنس لکھ دیا ہے. تھینک یو ندیم مرزا اینڈ آل آف یو. انشاءاللہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا, لیکن آپ ہمارے ساتھ سن رہے ہیں, دیٹس گڈ. مل گئی جی. اچھا تو ہاں یہ تو بڑی فیمس آیت ہے. اکثر امام کعبہ ہچکیاں بن جاتی ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں اس آیت. جی اب میں بتاتا ہوں ہوا کیا میرے ساتھ. تو اس سے یہ میرا پہلا ایمان تھا, یعنی بڑے ہونے کے بعد آیت کے اوپر یہ میرا پہلا ایمان تھا. آپ کو بات عجیب لگے گی, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کتاب ہے نا آپ کے ہاتھ میں, اس کے کور پہ میرا ایمان تھا یہ اللہ کی کتاب ہے, اور عربی میں کئی دفعہ ختم کی ہوئی تھی. لیکن یہ کیا کر سکتی ہے, اس کے اندر کیا پاور ہے اور اس کے اندر کیا سلوشنز ہیں, اس کو کبھی ٹرائی نہیں کیا, کبھی سمجھا نہیں. تو ایمان کہاں سے آنا تھا؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے, بھیج دیے میں نے, میں ایسے ہی مان لوں یا چیک کروں؟ تو ایمان آئے گا. سو جب میں نے کہتے ہیں نا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ, جب ایک چیز میں نے ٹرائی نہیں کی تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ مثال کے طور پہ ابھی کوئی ایک انسان باہر سے ہمارے پاس آ جائے, ہم سب مسلمان ہیں, وہ کہے جی میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میری لائف میں بڑی پرابلم ہے, بہت ڈپریشن میں ہوں, میں نے سنا ہے آپ کی کتاب میں ہر چیز کا حل ہے, ذرا مجھے بتائیں, مجھے ہیلپ کریں ڈپریشن میں. ہم میں سے کتنے لوگ اس کی ہیلپ کر سکیں گے؟ سو ہمارا ایمان کور کے اوپر ہے, اور ہمیں بچپن سے بتایا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں میں نے پڑھا, میں نے سمجھا, میں نے سوچا, میں نے غور و فکر کیا, میں نے اس کو ٹرائی کیا, اور اس میں جو لکھا تھا ویسے ہی ہوا. یار میرا تو ایمان آ گیا. 1400 سال پہلے جو لوگ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے یا ان کے اپنے اپنے آباء و اجداد کا دین تھا, وہ ایسے ہی مان لے آئے. سوچیں ذرا, somebody like حضرت عمر ابن خطاب, جن کے بارے میں ایک ہارڈنڈ, ایک ٹف پرسنالٹی جو اینڈ تک اپوز کر رہے ہیں, وہ ایسی بات نہیں ہو, بغیر تبلیغ کے, بغیر ڈسکشن کے, بغیر آرگیومنٹس کے, بغیر ان کو آیات کی, سب کچھ ہوا تھا, سب کچھ ہوا تھا. پھر اینڈ میں سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات نے ان کو بلڈوز کر دیا. بالکل دونوں کے لیے دعا کی, ان کو دعا نہیں لگی نا, کیونکہ جو سنتا ہے
سمجھ کے ایمان لے آتا ہے, اس کو اثر کر جاتی ہے. دعا دونوں کے لیے کی تھی. سو واپس آتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھتے میں نے جی کبھی کبھی, تو مجھے انہوں نے یہ آیت, مجھے یاد ہے ہماری جو اسٹڈی کلاس ہوتی ہے رات میں, اس میں یہ آیت تلاوت ہوئی. اس میں اللہ کہتے ہیں, آپ دیکھ سکتی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقَضَىٰ رَبُّكَ, اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا. والدین کہتے ہیں نا بیٹا یہ ہم نے ڈیسیجن لے لیا ہے, اب کل سے آپ یہ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس پہ مشورہ نہیں لے رہے آپ سے کہ فیصلہ ہو گیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, اللہ تعبد, کسی کے عبد نہیں بننا, کسی کی عبادت. مطلب کیا لیں گے عبادت کا مطلب؟ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندہ تو وہ بھی ہے جو موبائل چھینتا آ کے گم دکھا کے. عبد کا مطلب عبد اللہ. لیکن بندے کا مطلب کیا ہوا؟ فرق کیا ہے عام بندے میں اور اس بندے میں؟ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. عربک میں عبد کا مطلب ہے غلام. عبد اللہ, اللہ کا غلام. اور عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ غلامی, فالوئنگ دی انسٹرکشنز, رائٹ. ہم تو 9 to 5 والے کو نہیں اسپیئر کرتے, تو یہ تو وہ ہے جس کی چوائس ہی نہیں ہے, غلام. ایاک نعبد, ہم صرف آپ کے غلام ہیں, روز کہتے ہیں. سو اللہ کہہ رہے ہیں فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی غلامی نہیں کرو گے, کسی کا حکم نہیں مانو گے, الا ایاہ, سوائے اس کے. تو اس کا مطلب ہے ساری ہماری زندگی میں جو جو پرائرٹی میں اوپر ہے اس وقت, وہ سب پرائرٹی میں نیچے آ گئے. سب سے اوپر نمبر 1 پرائرٹی پہ کون چلا گیا؟ کیونکہ امی ابو جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ از نمبر 1, تو اولاد بھی کہہ رہی ہے اللہ از نمبر 1. تو مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کل کو والدہ کوئی چیز سمجھائیں گی تو بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈکٹیٹر ہے, کیونکہ بچے کو پتا ہے کہ یہ بھی اسی کے آگے جھک رہے ہیں. اس لیے شروع سے دونوں کا کنیکشن قرآن سے ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ سب کو پتا ہو کہ گھر میں ایک بڑا ہے, یہ میرے ابو یا امی نہیں کہہ رہے. اور بچپن سے اگر اس کے اندر یہ ہوگا کہ میرا اپنا تعلق ہے اللہ کے ساتھ, تو بڑے ہو کے وہ ریزسٹ نہیں کرے گا کہ یار یہ کیا بات ہے, کیونکہ وہ خود ایگری کر رہا ہے, اور اس کو پورا ٹائم ملے گا بچے کو اس کے ساتھ گرو ہونے کا, کوئی زبردستی نہیں ہے. بٹ اللہ کی بات ہی اتنی لاجیکل ہے اور اتنی آپ کو زندگی کو ایزی کر دیتی ہے کہ جن بچوں کو میں نے بڑے ہوتے دیکھا ہے, کیونکہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں وہ ہوا میں نہیں کر رہا. آج ہمارے پلیٹ فارم پہ 3 جنریشنز, یہ جو 3rd جنریشن یہ لائلہ والی ہے جو 6 7 8 جو 15 16 17 18 20 تک پہنچے ہیں, جب وہ بات کرتے ہیں تو ہم لوگ نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے وزڈم جو ہے وہ ایج کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا وزڈم, اللہ کا نالج ایج کا محتاج نہیں ہے, ایکسپیرینس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ ساکٹ میں انگلی دے کے سیکھو گے کہ کرنٹ ہے. یہ وہ بچے ہیں جو سامنے والے کی غلطی سے بھی سیکھ رہے ہیں کہ یار ادھر نہیں جانا. کبھی آپ نے سنا ہوگا نا یہ کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ایکسپیرینس کریں, ہم نہیں یہ چاہتے کہ وہ غلط ایکسپیرینس کریں. کہتے ہیں کہ اللہ کو ساتھ لینے کے بعد ایکسپیرینس کریں, کیونکہ ہم نے اگر مار کھا کے سیکھا ہے یا گناہ کر کے یا بلنڈرز کر کے سیکھا ہے, why should they suffer؟ وہ ان منافقتوں سے, ان ہپوکریسی سے, ان ڈبل سٹینڈرڈ سے, ہر چیز میں ڈاؤٹ, ہر چیز میں نیگیٹو, وہ وہاں سے کیوں گزرے؟ تو یہ جو بچے جن کو میں نے دیکھا یہ بالکل اسٹریٹ ہے, ان کو بچپن سے ان کی آیت کی ٹریننگ ہے, ان کو بچپن سے سوچنے کی پریکٹس ہے کہ ہم نے چیز کو کوشچن بھی کرنا ہے, سوچنا بھی ہے. تو کسی نے ہارورڈ میں اسکالرشپ لیا, کوئی آئی بی اے میں ٹاپ کر رہا ہے, جس کی جو فیلڈ ہے وہ وہاں پہ ایکسل کر جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے ساتھ ہونے میں ہمیں پیچھے ہونا چاہیے یا آگے ہونا چاہیے؟ ہماری اکانومی نیچے ہونی چاہیے یا اسٹیبل ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس کائنات کی معیشت کون چلا رہا ہے, تو اس کو ہم سکھائیں گے کہ اکانومی کیا ہوتی ہے یا اس سے ہمیں سیکھنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ ہیں تو آپ کو آگے ہونا چاہیے تھا, جو کہ میرا بہت بڑا کویسچن تھا جب میں ٹریول کر رہا تھا دنیا میں. یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمارے پاس تو الٹیمیٹ وزڈم آف دا قرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ہم اتنا اسٹرگل کیوں کر رہے ہیں؟ ملیشین ماڈل لے آؤ, چائنیز ماڈل لے آؤ, وہ والا ماڈل لے آؤ, ہمارے پاس تو 23 ایئرز والا ماڈل ہے. ویسٹ 700 سال میں یہاں تک پہنچا ہے, جہاں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا اس کو پرفیکٹ کہیں گے؟ ویسٹ
آپ کے پاؤں پڑ جائے گا کہ ہمارے بچوں کو بچانے، اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ کوئی رول ماڈل ایسے ہیں جو بچوں کو کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ان کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اتنے زیادہ رول ماڈل پروڈیوس نہیں کیے جتنی کی دنیا میں اس وقت ضرورت ہے. سو کمنگ بیک، فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا، اور حکم کیا آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین کے ساتھ عدل کا ورڈ استعمال نہیں کیا. یہ ہمارے برابری کرنے، استاد نے سکھایا. احسان. عدل کا مطلب ہوتا ہے پیسے لیے چیز Give and دی، take. گیو اینڈ ٹیک، جو دوستوں میں ہوتی ہے. اس نے مجھے پینسل دی، میں نے اس کو ربڑ دیا، اس نے مجھے اپنا سینڈوچ دیا، میں نے اس کو اپنا پراٹھا دے دیا. دیٹس عدل. اچھا، والدین کے ساتھ ورڈ یوز ہوا ہے احسان. سو ہمیں یہ ہمارے استاد نے سکھایا. اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا عدل کیا ہے، احسان کیا ہے. کہ اگر میں نے آپ کے پیسے دینے تھے، میں نے ٹائم پر نہیں دیے، تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ ابھی میں اتنی ڈیسپریٹ نہیں ہوں، آپ اگلے مہینے دے دیجیے گا. تو یہ آپ کا رائٹ تھا، آپ نے لیٹ گو کر دیا، کوئی بات نہیں. اس کو احسان کہتے ہیں. سو والدین کے ساتھ عدل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اپنے کمفرٹ زون یا اپنے رائٹس کو آپ چاہو تو لیٹ گو کر سکتے ہو. یعنی اپنی آسائش کو، آرام کو، ان کے ساتھ ڈیلنگ کے اندر آپ کو خود کو نیچے رکھنا، اور برابری کا وہ درجہ نہ دینا ان کے ساتھ. برابری کا درجے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم دوستوں میں بات کرتے ہیں، چوائس آف ورڈ، بہت اسٹریٹ بات نہیں کر دیتے ہیں. معاشرے میں ہم ڈیل کرتے ہوئے کاروبار میں بہت اسٹریٹ بات نہیں کر دیتے، رائٹ، ہارش ہو جاتے ہیں. والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا ورڈ ہی اس لیے آیا ہے کہ چوائس آف ورڈ میں احسان ہونا چاہیے. ان کی ایگو آئے گی کیونکہ وہ ماں باپ ہیں. جس نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، جس نے پیمپر چینج کیے ہیں، ان کو اسمیل بھی نہیں آ رہی تھی، ساری پوری محلے کو آ رہی تھی. تو اب وہ آپ ان کو کہو گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ یہ اور آپ وہ. سو اس لیے اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. پہلے تو احسان کے ساتھ ڈیل کرو. پھر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تمہارے سامنے اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچے، اور کبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی وہ ایگو بھی آپ نے ٹریگر کر دی نا، کچھ آپ نے ایسا بول دیا کہ ہم بھی کہہ رہی میں بتاتی ہوں تجھے، تو حالانکہ وہ کیا کہیں گے، گولی تھوڑی مار دیں گے. لیکن ان کی وہ ایک جو جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہیں کرو. اچھا، اف جو ہے وہ آئیز رول کرنے سے بھی ہوتا ہے. یہ 6 سال کا بچہ بھی ایسے کرتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. اچھا، ماں باپ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بولے نہ بولے ایک الگ بات ہے، اور ان کو اتنی سی بھی چیز، کیونکہ انسان سینسٹیو ہے، اس کو سب محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لیٹ گو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ بن کے پتہ چلتا ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اب جب ان سے بات کرنی ہے، اچھا بات کرنے سے منع نہیں کر رہے، دے کین بی رانگ، ماں باپ کین بی رانگ کیونکہ وہ انسان ہے، لیکن کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب اپنی بات بھی پہنچانی ہے ان تک، تو اس میں کوئی ڈیگریڈ کرنا، انسلٹ کرنا، امبیرس کرنا، ہارش ورڈز، اونچا نہیں بولنا، کیونکہ کہہ رہا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، چیخو بھی نہیں. تو بات سمجھانی ہے، بات پہنچانی ہے. تو اب جب یہ آیت ختم ہوئی تو اپنی حالت یہ تھی کہ زمین پھٹے اور شرمندہ، کیونکہ قرآن سے جب میسج آ جاتا ہے آپ کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہوتی. پہلے تو آپ کے پاس بڑے ایکسکیوز ہوتے ہیں نا کہ ایکچولی دس یہ اور وہ. جب آیت کہہ رہی ہے کہ ایسا ہے، یو ہیو ٹو ڈو دس، یا تو پھر نام لینا چھوڑ دو اس کا، یا تو پھر اللہ کو فائٹ بھی کر دو. آیت سے جڑے ہیں تو آیت کو مان رہے ہیں نا، جو بچے جڑے ہی نہیں آیت سے، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ تو نہیں مان رہے نا، وہ تو وہیں پہ کھڑے ہیں. اپنی بھی یہی حالت تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا اس وقت. وہ تو پہلی دفعہ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، مسلمان تو سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ کو، ایک اندر تو تھا نا یار ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو قرآن نے بالکل کلیئر کر دیا کہ تم کتنے جا رہے ہو اور کتنے نہیں جا رہے ہو. سو اینی ویز، تو میں نے ان سے کہا کہ اب کیا کروں، میں تو اس آیت کی وائلیشن کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اس آیت کو یاد کرو عربک میں. آج تمہیں سمجھ تو آ گئی. اب آگے 18 بھی پڑھ لو گے، 24 بھی پڑھ لو گے تو اور ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ اپنی ایگو کو نیچے رکھنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے. سو میں نے یہ دونوں آیتیں یاد کی 23 اور 24، اور میں نے وہ جائے نماز بچھائی اور میں نماز کے لیے کھڑا ہوا
کہ میں نے ابھی نئی نئی آیتیں یاد کی ہیں تو میں آج اللہ سے وعدہ کروں گا. اچھا کل اللہ احد سے آگے بڑھے ہی نہیں تھے. اور ویسے ہم دیکھا جائے تو پریکٹیکل لائف میں کیا ہم ہر روز بولتے ہیں؟ آپ ہر روز کہتی ہیں آپ میری امی، آپ میری امی، آپ میری امی. لیکن مجھے بچپن سے 30 ایئرس تک میں روز ایک ہی بات کہہ رہا تھا اللہ سے، کل اللہ احد. اللہ کہہ رہے ہیں آگے بھی تو چلو، باقی آیات بھی تو ہیں. کوئی غیبت کی آیت یاد کرو، غصے کی آیت یاد کرو، والدین سے ڈیلنگ کی آیت یاد کرو. روز آتے ہو اور آ کے کہتے ہو اللہ ایک ہے. یہ تو تم نے بچپن بھی کہہ دیا تھا اور یہ تو ہمارا ایمان ہے. جلدی ہو جاتی ہے، نماز جلدی ختم ہاں یہ اصل بات کر دی آپ نے، کیونکہ ہمیں تو میچ کے لیے بھاگنا ہوتا تھا تو وہ آٹو کرتی. اب جس دن میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اہدنا الصراط المستقیم مانگی، میں نے رستہ کن کا؟ انعام والوں کو، جن کے اوپر ریوارڈ ہے، جن کو آپ نے ریوارڈ دینا ہے، انعام والے. ان کا رستہ تو آگے سے جواب آیا کہ اچھا وہ رستہ چاہیے، چلو وبالوالدین، یہ سمجھ لیں فرسٹ سٹیپ بتایا اللہ نے کہ چلو یہاں سے شروع کرو. کیونکہ میری زندگی میں اس وقت وہ پرابلم تھا، سب کی ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جب شروع کریں، سب کا ہے، پر ہو سکتا ہے کہ کوئی غصے کی آیت سے شروع کرے. ٹھیک ہے، سلوا نے یہ ویسی بہت اپنی والدین کے ساتھ obedient and nice، اس نے اپنی آیت سے شروع کی. سب کا اپنا سفر ہے نا. ابھی ریڈ ڈور پہ کیا ایک ہی جگہ سے آئے سارے؟ اسی طرح صراط مستقیم پہ بھی کوئی میرڈ ہے، کوئی دادی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، سب کی ڈفرینٹ آیات ہیں اور کچھ آیات کامن ہے. سو اب جو میری زندگی میں جو مجھے دوائی چاہیے میں وہ نہیں لے رہا تھا. دیکھیں نا، سر میں درد ہے اور میں وہ مسکولر پین یا پیٹ کے درد کی گولی کھا رہا ہوں، اس کو ایڈریس نہیں کر رہا. گھر میں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی جان عذاب کی ہوئی ہے اور نماز میں کہہ رہے ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کا ہارٹ ٹوٹ گیا. جبکہ مجھے تو جو پرابلم چل رہا ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. یہ قرآن کی صلاح ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ انبیاء کی صلاح ہے. یہ وہ صلاح ہے جس میں خیال نہیں آئیں گے. یہ وہ صلاح ہے جو فحاشی اور برائی سے روکتی ہے. کیونکہ جو نماز ہم نے پڑھی اس نے نہیں روکا، انفارچونیٹلی. سارے سن رہے ہیں، کیا روکا؟ کیا عدل و انصاف ملنا شروع ہو گیا؟ کیا جو لکھا ہوتا ہے وہی پروڈکٹ مل رہی ہوتی ہے؟ کیا ہم نے جو ہے وہ اپنی ہورڈنگ بند کر دی؟ کیا کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی بند کر دی؟ کیا ہم نے رائٹس دینے شروع کر دیے؟ تو پھر اس کا مطلب ہے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ کمی رہ گئی، اس نے نہیں بچایا ہمیں. جو ٹھیک پڑھ رہے ہوں گے ان کو بچایا ہوگا، لیکن میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. کم از کم میں تو وہ نہیں پڑھ رہا تھا نماز. ہم تو عربی میں جو بچپن میں یاد کروائی تھی وہی پڑھ رہے تھے. اب جیسے ابھی آپ کس کلاس میں بیٹھے؟ او لیولس. آپ ابھی بھی پڑھاتے ہیں آپ کو اے ایپل؟ کم آن، کہاں کریں اے ایپل دوبارہ سے پڑھائیں. سو نماز میں اے ایپل والی ہی پڑھ رہا تھا، جبکہ دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، یہ وہ بھی تو ساتھ ساتھ ڈیٹا بینک بڑھنا چاہیے تھا نا آیات کا، رائٹ؟ سو اب جب میں نے یہ آیت پڑھ لی اور پڑھتے ہوئے دماغ کہہ رہا ہے کہ یار یہ ہوگا کیسے. اب آپ کوئی آس پاس کی فکر نہیں ہے، میوزک بھی چلا دیں کوئی ہم نے کئی دفعہ ایگزیبیشنز میں نماز پڑھی ہے، آس پاس ساتھ والے اسٹاپ پہ میوزک چل رہا ہوتا ہے. جیسے آپ ریسٹورینٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی دوست فیملی، پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، بادر کرتا ہے بیکاز یو آر سو انگروسڈ. اسی طرح جب آپ کو بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے، جیسے گھر میں ہم چائنیز موویز تو نہیں دیکھتے، جو سمجھ میں آتی ہے وہ دیکھتے. اسی طرح جب آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور آپ کی لائف سے ریلیونٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں یہ پرابلم چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ ہدایت چاہیے، مجھے اللہ سے یہ والی مدد چاہیے، اور اللہ نے کہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، you remember me, I remember you. جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو، I will help you. ان تنصروا اللہ، if you help اللہ. مطلب ہو سکتا ہے کس کا؟ جو بھی ہم نے تو یہی سوچا ہے نا ہمیشہ کہ ذکر اللہ کا یہ یا رحمان یا رحمان، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم تو ذکر ہی سوچتے ہیں، لیکن ذکر جتنا آتا ہوگا اتنا ہی کریں گے نا. اگر کسی کو آیات کا ذکر، نہیں اللہ نے آپ نے کہا نہیں اس آیت جو اب اس پر آتے ہیں، اس کے بعد اس پر آتے ہیں. This will be your question. So اب جب یہ پڑھ لی تو اب رکوع کا وقت آ گیا. اگر میں رکوع کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ میں نے مان لیا. ہاں جی،
आई एग्री कि आज से मैं वालिदैन के साथ उफ भी नहीं करूंगा, झड़कूंगा भी नहीं। आई एग्री। अब ये नमाज चेंज हो गई ना, इतनी देर में जितनी देर में मैंने रुकू किया उतनी देर में तो पूरी इशा पढ़ लेते थे। विल यू बिलीव इट? मैं खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ या तो यहीं का सलाम फेर दूं, या अल्लाह सॉरी नहीं हो सकता, या फिर यार ये होगा कैसे, वालदा जो है, ये वालिद साहब जो है, सबकी पर्सनैलिटीज होती हैं अपनी अपनी। मैंने कहा यार देखी जाएगी। तो उसी में 10 मिनट गुजर गए ये सोचते सोचते ये होगा कैसे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है ना। तो अल्लाह अकबर, अब रुकू का वक्त आ गया। तो रुकू का मतलब है मैंने एग्री कर लिया, ठीक है, और सुभान रब्बियल अज़ीम, खाली एग्री नहीं किया, तारीफ भी कर रहा हूँ कि थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये हेल्प की है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह ने मेरी हम सुन ली। और अब मैंने क्या किया, अल्लाह, ये अब बॉडी के साथ, वो कहते थे ना ये पगड़ी रख देते थे फिल्मों में, सो सर के साथ मेरा नफ्स भी झुक